علامہ مولانا مفتی سلمان اظہری صاحب یہ کا بیان ہو، کیونکہ وقت بھی کافی زیادہ ہو چکا ہے اور اس کے بعد بھی نیاز فاتحہ خوانی اور پھر طعام کا سلسلہ بھی رہے گا، تو اس لیے میں یہ چاہوں گا کہ اپنا سارا وقت جو ہے وہ مفتی سلمان اظہری صاحب قبلہ کو دیں گے، وہی بیان فرمائیں اور آپ حضرات بڑی سنجیدگی کے ساتھ اطمینان کے ساتھ تشریف رکھیں، بیان سنیں، اس کے بعد فاتحہ خوانی ہوگی، دعا ہوگی، صلاۃ و سلام، پھر اس کے بعد نیاز۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت، محافظ ناموس رسالت، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ صدق اللہ مولانا العظیم۔ بارگاہ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں درود پاک کا ہدیہ پیش کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ واصحابہ الکرام وابنہ الکریم وبارک وسلم صلاة دائمة سرمدا ابدا۔ عزیزان گرامی، آج کی اس محفل میں آپ حضرات مجھے سننے کے لیے بیٹھے ہیں، جبکہ محفل میں میرے دو عظیم استاد فخر الاماثل حضرت العلام مفتی زبیر احمد صاحب قبلہ اور حضرت العلام مولانا عبدالرب صاحب قبلہ ادام اللہ اقبالہما دونوں جلوہ بار ہیں۔ عام طور پر ہوتا یہ ہے کہ چھوٹوں سے شروع کیا جاتا ہے مجلس میں، محفل میں، لیکن یہاں پر بڑوں نے اپنا اپنا حصہ مجھے عطا کیا ہے۔ وہ اس لیے نہیں ہے کہ ہم لائق ہیں، بلکہ ہمیشہ باپ یہ سوچتا ہے تو ہمیں تیار کرنے والے ہمیں کہہ کر آگے گفتگو کی طرف جاتا ہوں۔ ابھی ایک چیز میں نے کہیں پر پڑھا تھا، لوگوں کا نظریہ ایسا بدل گیا کہ باصلاحیت لوگوں کی قدر کم ہو گئی، لیکن جو پریزنٹ لوگوں میں مشہور ہے ان کی قدر بڑھ گئی۔ اگر ایسا فارمولہ ہے تو یہ غلط ہے۔ باصلاحیت جو لوگ ہیں وہ یقیناً ان کی حیثیت ایسی ہے جیسے بہت سارے ممالک میں گورنمنٹ چلانے والے کوئی اور ہوتے ہیں، دکھنے والے نیتا کوئی اور ہوتے ہیں۔ میرے والد گرامی حضرت علامہ محمد بن حسن رحمہ اللہ مصباحی تھے، حضور حافظ ملت کے شاگرد تھے۔ اسی انداز سے وہ بھی کام کرتے رہے، خاموش بیٹھ کر کے ایک جگہ پر انہوں نے دین کا کام کیا۔ ایک مرتبہ میں نے ان سے کہا تھا کہ اتنے سارے آپ نے کام کیے، دارالعلوم کی بنیاد بھی رکھی، بہت ساری چیزیں، لیکن لوگوں کا ساتھ وہ نہیں رہا۔ آخری عمر تھی ان کی، اور اس وقت میں نے کہا کہ آج یہ لوگ سب فراموش کر گئے آپ کی خدمات کو، آپ کو یہ جانتے نہیں، اور مجھے تو جانتے ہیں بہت سارے۔ تو وہ ہنس کر کے کہے، مسکرا کر انہوں نے کہا کہ سب کچھ یہاں مل جائے تو پھر آخرت کا کیا ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو اپنی خدمات آخرت کے لیے محفوظ رکھے ہیں۔ اللہ کریم ان کے صدقے ہمیں بھی آخرت کا کثیر حصہ عطا فرمائے۔ میں مختصر بات عرض کروں، اور یہاں جتنے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں توجہ سے محفل کو بھی دیکھ لیں، اور کیمرے والا بھی خاص طور پر گھما کر کے بھی دکھا دے سارے لوگوں کو، کہ کچھ لوگوں کو ایسا لگتا ہے کہ سلمان اظہری بہت بڑے بڑے کانفرنسوں میں ہی صرف جاتے ہیں، اور بڑے بڑے جلسے ہونے چاہیے، بہت لاکھوں کی پبلک ہو وہاں جاتے ہیں۔ یہاں جتنے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں ان کو اندازہ کریں، میرا مشن یہ نہیں ہے کہ ہزاروں کی تعداد ہو، میرا مشن یہ ہے کہ 4 لوگ بھی میرے نبی کی بات کرنے والے ہوں، میں پہنچ جاؤں گا۔ بس بات رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہو، ہمارے لیے جگہ اور تعداد کوئی معنی نہیں رکھتی۔ ہم ہر جگہ، لیکن وہاں کے حالات ہم جانتے ہیں۔ یہ تمام چیزیں صرف اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ اپنے ذہن و دماغ سے یہ بات نکالیں، دین کی خدمت کے لیے ہم ہر گھڑی تیار ہیں۔
اللہ کریم اس جذبے کو سدا سلامت رکھے. آپ کو معلوم ہوگا بچپن سے ہم ایک نعرہ لگاتے رہتے ہیں. ہمارے جو نعروں میں ہے ایک نعرہ چلتا ہے, سنیوں کی بات کر رہا ہوں, نعرے تکبیر, نعرے رسالت, یہ سب ہونے کے بعد بچپن سے ہم سنتے تھے غوث کا دامن, خواجہ کا دامن. یہ بزرگوں کی طرف سے چلا ہوا ایک نعرہ تھا. یہ آسان چیز نہیں ہے, اور اس پر کچھ لوگ ٹپنی کرتے ہیں, مذاق بھی کرتے ہیں, تم کون سا دامن پکڑے ہو جو نہیں چھوڑنے کی بات کرتے ہو. میرے عزیزو, یہ بہت ہی بامعنی جملہ ہے. یہ نعرہ اس قدر معنی خیز ہے جس کی ترجمانی وقت کا امام عشق و محبت مجدد دین و ملت بھی کر رہا ہے. اعلیٰ حضرت جیسے عظیم المرتبت نے بھی کہا ہے, لیکن الفاظ الگ ہیں. ہم تو کہتے ہیں غوث کا دامن نہیں چھوڑیں گے, لیکن جو وقت کا عبقری امام ہے وہ کہتا ہے تجھ سے در در سے سگ, اور سگ سے ہے مجھ کو نسبت, میری گردن میں بھی ہے دور کا ڈورا تیرا. یہی تو بات ہے جو اعلیٰ حضرت کہہ رہے ہیں. اس نشانی کے جو سگ ہیں نہیں مارے جاتے, حشر تک میرے گلے میں رہے پٹا تیرا. یہ نسبت کی بات اگر عام ہوتی تو وقت کا مجدد اس بات کو نہیں کر رہا ہوتا. انہیں اندازہ ہے کہ یہ عظیم نسبت جس کے ساتھ ہے وہ ممتاز کر جاتی ہے. واقعات آپ کے ذہنوں میں سب ہیں, سنی ساری